ہماری حکومت کے ساتھ رشتہ داری ہو چکی ہے، ہم اب بڑی تیزی سے سیاسی اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں یقین تھا اور میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تازہ کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں مار کھائی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پورے پنجاب کے کنٹونمنٹ بورڈز سے ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکی۔ میں اس ناکامی پر اظہار افسوس کر رہا تھا، لیکن وہ میری بات پر توجہ دینے کی بجائے فرما رہے تھے ہم اور حکومت اب رشتہ دار بن چکے ہیں اور اگلے الیکشن میں ہمارے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ وہ بولے آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے آپ نے 13 ستمبر کے اخبار دیکھے؟ ملک کے تمام بڑے اخبارات کے صفحہ اول پر ایک تصویر چھپی تھی اور تصویر میں بلاول بھٹو زرداری اور مونس الہی اکٹھے بیٹھے تھے، اور مونس الہی صرف چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے نہیں ہیں، یہ عمران خان کی کابینہ کے آبی وسائل کے وزیر بھی ہیں، لہٰذا یہ کسی حکومتی وزیر کا بھٹو خاندان کے ساتھ پہلا باقاعدہ رابطہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا لیکن آپ کی رشتہ داری کیسے ہو گئی؟ وہ ہنس کر بولے بلاول بھٹو پی ڈی ایم کے ذریعے پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت گرانا چاہتے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے پیپلز پارٹی کو پیشکش کی تھی آپ اگر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تو ہم اپنے 10 ارکان کے ساتھ حمایت کے لیے تیار ہیں۔ چودھری صاحبان تمام اہم وزارتیں نون لیگ کو دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن میاں صاحبان نہیں مانے۔ ان کا خیال تھا چودھری مضبوط اور سمجھدار ہیں، یہ اگر ایک بار حکومت میں آ گئے تو یہ نون لیگ کے ٹکڑے کر کے نگل جائیں گے۔ چنانچہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ پیپلز پارٹی آخر میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، مگر میاں نواز شریف کو یہ سودا بھی منظور نہیں تھا۔ یہ چاہتے تھے پنجاب کو عثمان بزدار کا مزہ پوری طرح چکھنے دیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں گے۔ یوں یہ ڈیل بھی نہ ہو سکی اور پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ کاف لیگ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کا خیال ہے ہم اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خفیہ ملاقاتیں اب اوپن ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا لیکن حکومت سے آپ کی رشتہ داری کیسے شروع ہو گئی؟ وہ ہنسے اور پھر بولے آپ جانتے ہیں علیم خان نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل سما بھی خرید لیا ہے اور وزیر خزانہ شوکت ترین کا سلک بینک بھی، لہٰذا یہ اب صرف پراپرٹی ٹائکون نہیں رہے، یہ بینکر بھی بن چکے ہیں اور میڈیا مالک بھی۔ یہ بہت جلد پی بی اے کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اخبار خرید کر یا اپنا پرانا اخبار ایکٹیو کر کے اے پی این ایس کے ممبر بھی، اور یوں یہ حکومت سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ وزارت سے مستعفی بھی ہو رہے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ کاف لیگ سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا سر لیکن آپ رشتہ داری کا نہیں بتا رہے؟ وہ ہنس کر بولے علیم خان نے بینک کس سے خریدا؟ وزیر خزانہ شوکت ترین سے۔ اور شوکت ترین کون ہیں؟ یہ اومنی گروپ کے مالک انور مجید کے رشتہ دار بھی ہیں، آصف علی زرداری کے دوست بھی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ بھی رہے۔ نیب کا خیال تھا آصف علی زرداری کا سرمایہ بھی سلک بینک میں لگا ہوا تھا۔ بینک اومنی گروپ کی شوگر ملز کو قرضہ بھی دیتا تھا۔ چنانچہ آپ ذرا ڈاٹ ملا کر دیکھیے، عمران خان پیپلز پارٹی کی قیادت کا احتساب کر رہے ہیں، علیم خان عمران خان کے دوست بھی ہیں، اور نون لیگ ان پر اے ٹی ایم کا الزام بھی لگاتی تھی۔ انہوں نے وہ بینک خرید لیا جس کے بارے میں حکومت کا خیال تھا یہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتا رہا، اور یہ بینک حکومت کے موجودہ وزیر خزانہ اور ماضی میں آصف علی زرداری کے دوست شوکت ترین سے خریدا گیا، اور خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کے ماضی کی جڑیں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں پیوست ہیں، لہٰذا ہم اب ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ رک گئے۔ میں نے بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن وہ بولے، اور 12 ستمبر کو مونس الہی چل کر بلاول بھٹو کے پاس گئے، ملاقات ہوئی اور دونوں نے اس ملاقات کی تصویر بھی ریلیز کر دی، لہٰذا باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ میری ہنسی نکل گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا جناب میں آپ کو 8 کے اس پہاڑے کی داد دیتا ہوں،
آپ نے کہاں کی کوڑی کہاں جا ملائی؟ آپ کا کہنا ہے طاقتور اور امیر لوگ کسی بھی پارٹی میں ہوں یہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہنسے اور بولے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ کیا آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے دائیں بائیں ہوتے تھے؟ یہ کاریگر لوگ ہیں، یہ ہر تالا کھول لیتے ہیں اور ہر تخت نشین کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ بھینسیں ہیں جو ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہیں، اور آپ جو بھی کر لیں آپ ان کا رشتہ کمزور نہیں کر سکتے۔ وہ خاموش ہوئے اور پھر بولے، عمران خان کو اس جوڑ توڑ پر توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ اسے چھوڑ کر میڈیا اور الیکشن کمیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں آج تک کوئی پارٹی مولویوں اور میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکی اور عمران خان نے دونوں کو چھیڑ لیا۔ دوسرا، آپ چیف الیکشن کمشنر سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن آپ کو یہ ماننا ہوگا یہ ایماندار اور بہادر انسان ہیں۔ آپ انہیں قائل کر کے اونٹ بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ دھونس اور دباؤ میں ایک بوٹی بھی نہیں نگلتے۔ حکومت کو چاہیے تھا یہ ان سے بات چیت کرتی، انہیں قائل کرتی، لیکن اس نے انہیں دبانا شروع کر دیا اور یہ ڈٹ گئے۔ حکومت یہ بھی بھول گئی الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اور سکندر سلطان راجہ اعصاب کے اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کسی بھی وقت فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کر دیں گے اور حکومت خو کھاتے میں جا گرے گی۔ میں نے عرض کیا، آپ درست فرما رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے جنوری 2020 میں جب سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر لگایا تھا تو نون لیگ اس فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ سکندر سلطان آزاد کشمیر کے سن 2016 کے الیکشن کے دوران آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وزیر اطلاعات پرویز رشید، وزیر برائے امور کشمیر اینڈ گلگت بلتستان برجیش طاہر اور آصف کرمانی الیکشن مہم کے لیے مظفر آباد جا رہے تھے اور سکندر سلطان نے حکم جاری کر دیا تھا یہ اگر کوہالہ کا پل کراس کریں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے اور ان کی سرکاری گاڑیاں تحویل میں لے لی جائیں۔ نون لیگ نے اس حکم پر شدید احتجاج کیا تھا۔ مریم نواز نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کیا تھا، تقریر بھی کی تھی اور الیکشن کمیشن کو حکومت کا اعلی کار بھی کہا تھا، اور یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں اور یہ بھی سچ ہے۔ سکندر سلطان راجہ وزیر اعظم عمران خان اور عمران خان سکندر سلطان راجہ کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن آپ حکومت کی حماقت ملاحظہ کریں۔ آج چیف الیکشن کمشنر وفاقی وزراء کے خلاف پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں اور وزراء ان پر پیسے لینے اور اپوزیشن کی سپورٹ کا الزام لگا رہے ہیں۔ کیا یہ بے وقوفی اور ناسمجھی نہیں؟ وہ ہنسے اور کہا، حکومت سے اس کے علاوہ کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ وہ رکے اور بولے، آپ یہ دیکھیں، حکومت 4 وزیر خزانہ بدلنے کے باوجود مہنگائی کنٹرول کر سکی، ڈالر کی پرواز روک سکی اور نہ قرضے کم کر سکی، اور یہ تینوں حکومتوں کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوتے ہیں۔ آپ پرفارمنس ملاحظہ کریں، پیپلز پارٹی نے 5 برسوں میں 8,165 ارب روپے قرضے لیے تھے۔ نون لیگ نے سی پیک، موٹر ویز اور بجلی کے 10,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس لگانے کے باوجود اپنی پوری مدت میں 10,661 ارب روپے قرضے لیے، جبکہ پی ٹی آئی نے 3 برسوں میں 15,000 ارب روپے قرضہ لے لیا۔ یہ سن 2018 میں آئے تو ملکی قرضہ 25,000 ارب روپے تھا اور یہ اب 40,000 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ملک کے اندر مافیاز صرف ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے روزانہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ حکومت ایک طرف بمپر کراپ کا دعویٰ کر رہی ہے اور دوسری طرف $370 فی ٹن کے ریٹ پر 1,20,000 ٹن گندم بھی خرید رہی ہے، اور یہ پوری دنیا میں گندم کا سب سے مہنگا سودا ہے۔ اور آپ حکومتی فوکس دیکھیے، ملک میں کاریں سستی ہو رہی ہیں اور کھانے پینے کا سامان مہنگا ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم اس پر توجہ دینے کی بجائے الیکشن کمیشن اور میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وزراء ٹیلی ویژن چینلز اور بینک خرید رہے ہیں اور اتحادی وزیر سرکاری گاڑیوں میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں
جنہیں وزیر اعظم سب سے بڑا ڈاکو اور سب سے بڑا چور کہتے ہیں، کیا یہ ملک کامیڈی تھیٹر نہیں بن چکا؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کپتان کی نیت ٹھیک ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اپنی کوہنی میری طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔